بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی عاجزانہ اور مؤدبانہ درخواست آپ سے یہ ہے کہ کافی دنوں کے بعد میں پھر سے ایک بار اپنے یوٹیوب چینل مذہب اسلام میں آپ کا خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں۔ بہت دن ہو گئے تھے، کوئی ویڈیو نہیں بنا سکا، کچھ مجبوریاں تھیں، کچھ عذر کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ ایک نیا سلسلہ پھر سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی، آپ حضرات کو بھی اور تمام امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، ہمارے اس کام میں برکت عطا فرمائے اور آپ حضرات کا بھی اس سے فائدہ ہو، ہمارا بھی فائدہ ہو۔ سب سے پہلے آج کل ایک نیا پروپیگنڈا کہہ لیں یا خلفشار کہہ لیں، خاص طور سے اس لاک ڈاؤن میں بچوں کے سلسلے سے متعلق ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کو ابھی موبائل، انٹرنیٹ اور اس طریقے سے سوشل میڈیا، جن کو کچھ بھی نہیں پتہ ہونا چاہیے، اس لاک ڈاؤن نے بہت کچھ بچوں کو سکھا دیا ہے۔ اور میں مانتا ہوں کہ اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے بڑوں کی کمی ہے، جس کی وجہ سے بچے ہمارے خود بخود نہیں بیکار ہو رہے ہیں، بلکہ بچوں کے جو گارجین ہیں، جو بڑے ہیں، ان کے ورثہ جو ہیں، ان کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کمی آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعا ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے اور اپنی طرف سے کوشش بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو صحیح تربیت اور صحیح پرورش ہو سکے۔ ان کے ہاتھ میں موبائل دینا آج کے اس پرفتن دور میں کہیں نہ کہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات کو نہیں مانتے ہیں، ہماری فرمانبرداری نہیں کرتے، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، تو ہمارے دل سے نکلتے ہیں کہ ہم بچے پتہ نہیں کیوں بگڑ رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پڑھائی لکھائی کا زمانہ ہے، بچے پڑھ رہے ہیں موبائل سے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10 سال، 8 سال، 12 سال کے بچے اپنے ماں باپ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں باپ تو کہیں نہ کہیں سختی دکھاتا ہے، اپنے تیور دکھاتے ہیں، ان کے سامنے بچے موبائل نہیں لیتے، نہ ان سے مانگتے ہیں، لیکن ماں کی طرف سے تھوڑی سی ڈھیلائی کی وجہ سے بچے بگڑ جا رہے ہیں۔ اور اس ڈھیلائی کی وجہ یہ ہے کہ ماں شفقت اور پیار زیادہ کرتی ہے بنسبت باپ کے، لیکن اس طرح سے پیار کرنا، اس طرح سے شفقت اور پیار کرنا آپ کے لیے دشواری بن سکتی ہے، آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ آج اس لاک ڈاؤن جو 6-7 مہینے رہا ہے، اس میں بچے اور زیادہ بگڑ گئے ہیں۔ کہیں آن لائن پڑھائی کے نام پر موبائل ان کے ہاتھوں میں دیا گیا، کہیں وہ ویسے ہی وقت گزاری کے لیے ان کے ہاتھ میں موبائل دیا گیا، اور جیسے ہی بچوں کے ہاتھ میں موبائل جاتا ہے، وہ بچے پھر کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ماں ایک طرف آواز دے رہی کھانے کے لیے، بچے سننے کو تیار نہیں ہیں۔ باپ آواز دے رہا ہے، بغل بیٹھ کر باپ آواز دے رہا ہے، نام لے کر آواز دے رہا ہے، لیکن بچے کے دل و دماغ پر اس طرح سے موبائل بیٹھ چکا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی آواز کو درگزر کر رہا ہے اور ماں باپ سے چڑچڑاپن بھی کر رہا ہے۔ اگر اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا جائے تو بسا اوقات ایسا بھی دیکھا گیا کہ بچے موبائل کو پھینک دے رہے ہیں، اٹھا کر پٹک دے رہے ہیں اور ماں باپ سے جھڑپ بھی وہ کر رہے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو سوشل میڈیا سے دور رکھا جائے، موبائل سے دور رکھا جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے ہاتھ میں موبائل نہ دیا جائے، لیکن بہت ضرورت کے وقت اپنے سامنے بیٹھا کر ان کو موبائل دیں جو ضرورت کی چیز ہو، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو ایک دن کی برائی لے لینا بہت اچھی بات ہے کہ ان کو سختی کے ساتھ منع کر دیا جائے، ان کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے، لیکن یہ تھوڑی دیر کے لیے، بعض دفعہ یہ مائیں یہ کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے دے دیں، 15 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، یہ 10-15 منٹ کا دینا ان کے ہاتھ میں، پھر وہ موبائل میں گیم کھیلنا۔ آج 10 سال 12 سال کے بچے آن لائن گیم کھیل رہے ہیں، ایک دوسرے سے وہ گیم کھیل رہے ہیں۔ یہ ذہن پر اس طرح سے اثر پیدا کر رہا ہے کہ بچے اب کہیں کے بھی نہیں ہو رہے، نہ وہ اسکول کے ہوں گے، نہ گھر کے ہوں گے، نہ سماج کے ہوں گے، نہ رشتہ دار کے ہوں گے۔ اس لیے بہت ادب کے ساتھ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو سوشل میڈیا سے اور موبائل سے دور رکھیں، ایک دن ان کے ساتھ سختی سے پیش آ جائیں۔ وہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر ناراض رہیں، آپ ان سے تھوڑی دیر کے لیے ناراضگی بنا لیں، لیکن ہمیشہ کے لیے اپنے بچوں کو برباد نہ کریں موبائل ہاتھ میں دے کر، اور اپنے بچوں کو سمجھائیں، صحیح تربیت دیں، صحیح دین سمجھائیں، قرآن و حدیث کی بات بیٹھ کر بتائیں۔ کہیں نہ کہیں ماں باپ کی کمی، گھر والوں کی کمی اس میں ہے، اور میں 10% غلطی اگر مانتا ہوں بچوں کی ہے تو 90% غلطی بڑوں کی ہے جو ان کے ساتھ صحیح طور پر پیش نہیں آ رہے۔ آپ خود غور کریں کہ بچوں کے سامنے ماں باپ اور گھر کے بڑے لوگ خود موبائل بیٹھ کر چلا رہے ہوتے ہیں اور بچے ان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر بیٹھ کر ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کمی۔ آپ بچوں کے سامنے موبائل خود بھی نہ چلائیں
اور جب آپ خود نہ چلائیں گے، بچوں سے دور رہیں گے، تو بچے بھی آپ سے دور رہیں گے اور موبائل سے دور رہیں گے۔ آپ اپنا ایسا کوئی کام بچوں کے سامنے ایسا نہ کریں جس سے بچوں کے دل و دماغ پر یہ اثر پیدا ہو جائے کہ ہمارے ابا کر رہے ہیں، ہماری اماں کر رہی ہیں، ہمارے بڑے بھائی کر رہے ہیں، ہماری چھوٹی بہن کر رہی ہے یا ہماری بڑی بہن کر رہی ہے، تو ہمیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے بچوں کے سامنے اگر ضرورت نہ ہو تو قطعی طور پر موبائل پر کوئی کام نہ کریں، نہ ان کے سامنے، نہ ان کے تھوڑا ادھر ادھر ہو جانے کے بعد بھی نہیں، بلکہ ضرورت ہو تو تھوڑی دیر اپنے ساتھ بچوں کو بیٹھا کر دین کی بات بتائی جائے۔ آج کہیں نہ کہیں اس کی وجہ یہ ہے، ہم بہت سارے لوگوں سے میری باتیں ہوتی ہیں، وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ اگر بچے تھوڑی دیر بور ہوتے ہیں گھر میں بیٹھ کر، آج کل چھٹیوں کا زمانہ ہے، اسکول بند ہیں، اس لیے بچے بور ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، میری بہن، میں آپ سے بہت ادب کے ساتھ یہ بات عرض کرتا چلوں کہ بور ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیا جائے، ان کے ہاتھ میں سوشل میڈیا کھول کر ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیا جائے اور وہ آن لائن گیم کھیلیں۔ بور ہونے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی بورنگ دور کرنے کے لیے آپ کتنا دین کی بات جانتے ہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو دین کی کچھ باتیں سکھائی جائیں، بتائی جائیں بیٹھا کر، اور کچھ نہیں ہوتا ہے تو آپ تھوڑی دیر خود بھی قرآن لے کر بیٹھیں، آپ قرآن پڑھیں، بچوں کو سکھائیں۔ کہیں نہ کہیں ہم اس کے ذمہ دار خود ہیں کہ ہمیں خود کچھ آتا نہیں، نہ دین کی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، نہ دین کا کوئی واقعہ ہمیں یاد ہے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا واقعہ، نہ ان کے بچوں کا واقعہ، نہ دین کی کوئی تاریخ، نہ کوئی ہسٹری، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ اس لیے ہماری زبانوں سے یہ بات نکلتی ہے کہ بچے بور ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا دی جاتی ہے۔ آپ اگر اسی طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ یہ معاملات کرتے رہیں گے تو آگے جا کر بہت بڑی دشواری آپ کے سامنے آئے گی، آپ خود پریشان ہوں گے۔ اس لیے ابھی سے اس پریشانی کا علاج آپ کو خود ڈھونڈنا پڑے گا کہ اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی، آپ حضرات کو بھی، اور تمام ماؤں اور بہنوں کو صحیح معنوں میں اور صحیح معنوں میں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی، اسلامی طور طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔